بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ایاز نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے وٹامن ڈی یعنی وٹامن دال اور اس کی کمی۔ وٹامن ڈی ہماری جسم میں کیلشیم کی مقدار کو برقرار رکھتا ہے۔ وٹامن ڈی ہماری آنتوں میں کیلشیم کے ایبزورپشن یعنی کیلشیم کے جذب ہونے کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم اور خون میں کیلشیم کی مناسب مقدار موجود رہتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی نہ صرف ہماری ہڈیوں میں کمزوری کا سبب بنتی ہے بلکہ ہڈیوں میں بھربھرا پن یعنی اوسٹیوپروسس اور ہڈیوں کے فریکچر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے وٹامن ڈی ہمارے لیے اہم نیوٹرینٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ حال ہی میں کرونا ایپیڈیمک یعنی کرونا وبا میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وٹامن ڈی ہمارے جسم میں موجود مدافعتی نظام کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ ایک ایڈلٹ کو روزانہ تقریباً 1500 سے 2000 یونٹ وٹامن ڈی استعمال کرنا ضروری ہے۔ وٹامن ڈی عام طور پر مچھلی یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء یعنی ڈیری پروڈکٹ میں پایا جاتا ہے۔ وہ افراد جو یہ اشیاء استعمال نہیں کرتے یا بہت کم استعمال کرتے ہیں ان میں وٹامن ڈی کی کمی پیدا ہونا عام ہے۔ وٹامن ڈی کیوں ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے؟ وٹامن ڈی ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری بون ڈینسٹی کو برقرار رکھتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری ہڈیوں کو بھربھرے پن یعنی اوسٹیوپروسس اور فریکچر سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی ہمیں کینسر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ وٹامن ڈی کی ہمارے جسم میں مناسب مقدار ہمیں شوگر، دل کے امراض اور ڈپریشن سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ دنیا میں تقریباً 1 ارب یعنی 1 بلین افراد وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔ ہمارے جسم میں موجود وائٹامنس اور نیوٹرینٹ میں سب سے زیادہ وٹامن ڈی کی کمی انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی ابتدا میں کوئی علامات ہمارے جسم میں پیدا نہیں کرتی، لیکن ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی پیدا ہونے کے چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ وٹامن ڈی ہمارے جسم کے دفاعی نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ افراد جو وٹامن ڈی کے کمی کے شکار ہیں ان میں انفیکشن ہونے کے امکانات عام لوگوں سے نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، خصوصاً ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن یعنی کہ سانس کی نالی کے انفیکشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلاً کومن کولڈ، فلو، برونکائٹس، نمونیا ان افراد میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہونے والی کرونا ایپیڈیمک یا کرونا وبا کے دوران بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ افراد جو وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان میں کرونا ہونے کا امکان اور اس کی پیچیدگیاں ہونے کا امکان عام افراد سے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی دوسری علامات فٹیگیبلٹی اینڈ ٹائرڈنیس ہے یعنی تھکاوٹ اور جسم میں کمزوری۔ تھکاوٹ اور جسم میں کمزوری کی بہت سارے اسباب ہیں، مثلاً اسٹریس، خون کی کمی، دیگر وائٹامنس کی کمی، لیکن وٹامن ڈی کی کمی بھی ایک بہت اہم سبب ہے ویکنیس، فٹیگیبلٹی اور ٹائرڈنیس یعنی کمزوری اور تھکاوٹ پیدا ہونے کا۔ اس کے علاوہ ہڈیوں اور کمر میں درد بھی وٹامن ڈی کی کمی کی خاص علامات ہے۔ بہت سے افراد جو ہمارے پاس آتے ہیں ہڈیوں میں درد اور کمر میں درد کی شکایت کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی کمی اس کا ایک بہت اہم سبب ہے۔ وہ افراد جو کہ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں ان میں ڈپریشن عام افراد سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلیڈ وونڈ ہیلنگ یعنی وہ افراد جو وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان میں زخم جلد ٹھیک نہیں ہوتے اور زخم کو بھرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی خاص علامت ہڈیوں میں کمزوری پیدا ہونا ہے۔ وٹامن ڈی ہماری ہڈیوں کی ڈینسٹی یعنی بون ڈینسٹی کو مینٹین رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی ہڈیوں میں کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی اوسٹیوپروسس یعنی ہڈیوں میں بھربھرے پن کا سبب بھی ہوتا ہے۔ خاص طور پر زیادہ عمر کے افراد اور خواتین میں اوسٹیوپروسس کی ایک عام وجہ وٹامن ڈی کی کمی بھی ہے۔ بالوں کا جھڑنا یا بالوں کا ضائع ہونا۔ بالوں کے ضائع ہونے کی بہت سارے اسباب ہیں جس میں اسٹریس،
دیگر نیوٹرینٹ اور وائٹامن کی کمی غذا کا درست استعمال نہ کرنا، لیکن وٹامن ڈی کی کمی خاص طور پہ خواتین میں بالوں کے جھڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پٹھوں میں درد، وزن کا بڑھنا اور اینزائٹی بھی وٹامن ڈی کی کمی کی علامات ہیں۔ اگر ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کا لیول 20 نینو گرام پر ml سے کم ہو جائے تو ایسے افراد وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ افراد جن میں وٹامن ڈی 20 سے 30 نینو گرام پر ml ہو انہیں بھی ہم وٹامن ڈی انسفیشنسی کہتے ہیں، اور انہیں بھی اپنا علاج ضرور کرانا چاہیے تاکہ وٹامن ڈی کی کمی سے محفوظ رہ سکے۔ کسی بھی شخص میں وٹامن ڈی کی کمی کی ایک وجہ نہیں ہوتی بلکہ ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسانی جسم میں وٹامن ڈی کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ افراد جن کی اسکن کمپلیکشن یعنی جلد کا رنگ ڈارک ہو ان افراد میں وٹامن ڈی عام افراد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی عمر اور موٹاپا بھی وٹامن ڈی کی بہت عام وجوہات ہیں۔ وہ افراد جو کہ گھر میں زیادہ رہتے ہیں یعنی انڈور زیادہ رہتے ہیں یا ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں انڈور زیادہ رہنا پڑتا ہے، یا وہ افراد جو نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں اور دن میں سورج کی روشنی سے ایکسپوجر کم ہوتا ہے، ان افراد میں بھی وٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کہ ڈیری پروڈکٹس اور فش یعنی مچھلی کا استعمال صحیح نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں، وہ افراد بھی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں ہماری انٹسٹین یعنی آنتوں میں وٹامن ڈی کی ایبزورپشن یعنی وٹامن ڈی کا جذب ہونا کم ہو جاتا ہے، مثلا کرونز ڈیزیز، سیلیاک ڈیزیز اور بہت سی دیگر میل ایبزورپشن ڈیزیزز جس کے باعث جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ رینل فیلئر یعنی کرونک رینل فیلئر یعنی گردے کے امراض، جگر کے امراض، ہائپر پیراتھائرائڈزم بھی وٹامن ڈی کی کمی کے اسباب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گیسٹرک بائی پاس سرجری والے افراد بھی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کچھ ادویات مثلا اسٹیرائڈز اور کولیسٹرول کم کرنے کی ادویات اسٹیٹنز وغیرہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ بہت سی غذائیں ہیں جن میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے، ان کے استعمال سے اور دھوپ یعنی سن لائٹ میں پراپر ایکسپوجر وٹامن ڈی کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ وہ افراد جو کہ وٹامن ڈی کی کمی یا وٹامن ڈی انسفیشینسی کے شکار ہیں انہیں ڈاکٹر کے مشورے سے وٹامن ڈی کی ادویات استعمال کرنی چاہیے۔ ایسے افراد کو 50,000 یونٹ وٹامن ڈی ویکلی یعنی ہفتے وار بنیاد پر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ادویات ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ وہ غذائیں جن میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے مثلا مچھلی، ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، ایگ یولک یعنی انڈے کی زردی، وہ سیریلز جن میں وٹامن ڈی اچھی مقدار میں موجود ہو، یا بیف لیور یعنی گائے کی کلیجی میں بھی وٹامن ڈی بہت مناسب مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ان غذاؤں کا استعمال وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا ایک بھرپور خزانہ ہے۔ وہ افراد جو وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں انہیں روزانہ تقریباً 15 منٹ سے آدھے گھنٹے تک سورج کی روشنی میں بیٹھنا چاہیے یا سن ایکسپوجر کرنا چاہیے، خاص طور پر صبح کی دھوپ یا عصر کے بعد ہونے والی نرم دھوپ ان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو یہ تمام میجرز کر کے یعنی وٹامن ڈی کا استعمال کر کے وہ غذائیں جن میں وٹامن ڈی مناسب مقدار میں موجود ہوتا ہے اور پراپر سن ایکسپوجر وٹامن ڈی کی کمی پر قابو پانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔